بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے چند جانثار ساتھیوں کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ نہایت بے ڈول جسم اور بھدے چہرے مہرے کے ایک سیاہ فام شخص ڈرتے جھجکتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نہایت بدصورت اور سیاہ فام آدمی ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا مجھ جیسا کریہ منظر آدمی بھی جنت میں داخل ہو سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لطف و کرم سے بھرپور نظر ڈالی اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں تمہاری بدصورتی اور سیاہ رنگت جنت میں داخل ہونے سے ہرگز نہ روکے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صاحب کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا اور ان کی زبان پر بے اختیار کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ سعادت انداز اسلام ہونے کے بعد انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے حقوق وہی ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، اور تم پر وہی فرائض ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں، اور تم ان کے بھائی ہو۔ یہ سیاہ فام کمرو صاحب، جن کو اسلام لانے کے صلے میں خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، حضرت سعد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہا کرتے تھے۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ قبول اسلام کے چند دن بعد حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھ کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیام دیے، لیکن سب نے رد کر دیے۔ ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے، اور جوش ایمان اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک جانثار کی بے کسانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد، گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اس وقت عمرو بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد الاسود شاداں و فراں حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہنچ کر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماں پہ کر ذہین و فتین لڑکی کی شادی ایسے کریہ منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے مڑے، وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے، واپس آؤ، اگر واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، میں بھی اس پر راضی ہوں۔
اس اثنا میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے لڑکی کی بات سنی یا نہیں، برصورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا قبل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجئے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزادہ کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا۔ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پشیمان ہوئے اور ڈرتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا۔ عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزاد ہوئی، میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیغام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے بصور چشم منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، میں نے تمہارا عقد بنت عمرو بن وہب سے کر دیا، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد مسرت ہوئی، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ نوبیاہتا بیوی کے لیے کوئی تحائف خریدیں۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا، اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار امنگیں اور ارمان تھے، بارہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مسودہ فردوس سے گوش ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور نوروز کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر کافور ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر عمامہ باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں غزوہ پر جانے کے لیے مجاہدین میں جا شامل ہوئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ نیزہ و تلوار، اور نہ انہوں نے کبھی عمامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میدان جہاد میں پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوش و شجاعت کے ساتھ لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا اڑ گیا تو اس کی پشت پر سے کود پڑے اور آستینیں چڑھا کر پیادہ پائی لڑنا شروع کر دیے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر شناخت کر لیا اور آواز دی، سعد! لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا و مافیہ سے بے خبر اس جوش و برفتگی کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی بھی خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے جرعہ شہادت نوش کیا اور عروج سے نو کے بجائے حوران جنت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر دعائے مغفرت کی اور پھر فرمایا، میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد عمرو بن وہب کی لڑکی سے کر دیا تھا، اس لیے اس کے متروکہ سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہتھیار اور گھوڑا اسی کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ اب اللہ نے تمہاری لڑکی سے بہتر لڑکی سعد کو عطا کر دی اور اس کی شادی جنت میں ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا فانی میں بہت کم عرصہ قیام کیا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے جوشی ایمان اور اخلاص سے عمل کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے وہ امت مسلمہ کے لیے تا ابد مشعل راہ بنے رہیں گے۔